بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، آج ہم باب پنجم ہدایت کے سرچشمے یا مشاہیر اسلام شروع کریں گے۔ مشاہیر اسلام کا مطلب ہے مشہور لوگ، نامور لوگ۔ اسلام کے وہ نامور لوگ جنہوں نے اسلام کی سربلندی اور پھیلانے کے لیے کام کیا ہو۔ ان میں سے ایک نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ تو آج ہم یہ سبق شروع کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نام و نسب: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ بچے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا لقب حمیرہ ہے۔ لقب آپ لوگ جانتے ہیں، وہ نام جو کسی خاص مد کے سبب پڑ گیا ہو اسے کہتے ہیں۔ بچے، حمیرہ نام کے معنی سرخ رنگ کی ہے، اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بھی سرخ و سفید تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نام پڑ گیا۔ اور صدیقہ سچی کو کہتے ہیں، آپ بہت زیادہ سچی تھی، سچ بولتی تھی، اس لیے آپ کا یہ لقب بھی پڑ گیا۔ اور کنیت ام عبداللہ ہے۔ کنیت وہ نام جو ماں باپ، بیٹا یا بیٹی وغیرہ کے تعلق سے بولا جائے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے حقیقی بچے تو نہیں تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام عبداللہ کہہ کر پکارتے۔ آگے ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام زینب تھا، ان کی کنیت ام رومان تھی، اور وہ قبیلہ انم بن مالک سے تھی۔ بچے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے، مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، اور پہلے خلیفہ بھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام زینب اور ان کی کنیت ام رومان ہے۔ آگے ہے، ولادت: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت نبوی کے 4 برس بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے 4 سال بعد پیدا ہوئی۔ نکاح: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حولہ بنت حکیم کے ذریعے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طے کرایا، 500 درہم مہر قرار پایا۔ یہ نبوت کی 10ویں سال کا واقعہ ہے۔ یہ نکاح اسلام کی سادگی کی حقیقی تصویر تھی۔ بچے، نکاح کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 سال تھی، اور پھر رخصتی کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال تھی۔ حق مہر 500 درہم مقرر ہوا، مطلب 500 چاندی کی سکے۔ درہم چاندی کے سکوں کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ دونوں جہانوں کے سردار ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ اول کی بیٹی ہے، ان کا نکاح بالکل سادگی کے ساتھ ہوا تھا۔ آگے ہے، جہاد میں شرکت: آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد اور غزوہ بنو مسلک میں شرکت کی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ مشک بھر بھر کر لاتی اور زخمیوں کو پانی پلاتی تھی۔ مشک وہ سلی ہوئی کال جس میں پانی بھرا جاتا ہے، اس کو مشک کہتے ہیں۔ بچے، 7 شوال 3 ہجری کو غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا تھا، اور شعبان 5 ہجری کو غزوہ بنو مسلک پیش آیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں غزووں میں شرکت کی، اور غزوہ کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ پانی لاتی اور زخمی مسلمان
بھائیوں کو پلاتی۔ آگے ہے علم اور فضل کمال۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بچپن ہی سے دانشمندی اور فراست کی صفات موجود تھے۔ علم و ذہانت میں آپ میں اپنے تمام بہن بھائیوں پر سبقت لے گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ فراست اور شیریں بیانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ جب وہ گفتگو فرماتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے اور خانہ کے معاملات میں ان سے مشورہ طلب کرتے اور اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ دانشمندی، دانائی، سمجھداری کے صفات موجود تھے۔ فراست، سمجھداری مطلب ہر چیز کو بہت جلدی سمجھتی تھی۔ سبقت لے گئی مطلب نمبر لے گئی تھی۔ خانہ داری، گھر کے معاملات۔ ثانی مثال کو کہتے ہیں۔ بچے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین تھی، عقل مند تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوتے جب آپ رضی اللہ عنہ گفتگو فرماتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے معاملات میں مطلب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے معاملات میں آپ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کرتے اور پھر آپ رضی اللہ عنہ جو اچھا مشورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر عمل کرتے۔ بچے، اس بات میں عام لوگوں کے لیے بھی سبق ہے کہ کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ گھر کی عورتوں کو بالکل جاہل اور کم عقل سمجھتے ہیں، اور اگر کسی معاملے میں گھر کی عورت اپنے رائے کا اظہار کرے یا کسی معاملے میں کوئی مشورہ دے تو وہ مرد ان عورتوں کو ڈرا دھمکا کر خاموش کرا دیتے ہیں کہ تم کم عقل ہو، تمہیں کسی بات کا کیا پتہ۔ تو یہ غلط بات ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا عالم کوئی ہو سکتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور کو کسی چیز کے بارے میں معلوم ہو سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو بچے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جاننے کے باوجود بھی امہات المومنین سے مشورہ کیا ہے اور ان کی رائے طلب کی ہے، ان کی رائے کو مقدم جانا ہے، تو پھر عام آدمی کو کیا اختیار حاصل ہے کہ وہ ایسی نیگیٹو باتیں سوچے۔ آگے ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانشمندی کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں صرف 9 سال 2 مہینے 12 دن گزارے۔ اس قلیل عرصہ میں قلیل مطلب کم عرصہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اس قدر استفادہ کیا مطلب فائدہ اٹھایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد جب کسی معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب کسی معاملے میں صحابہ کرام فیصلہ نہ کر پاتے تو اسے سلجھانے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے حل کر دیتی تھی۔ وہ علم کا دریا تھی۔ اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہو اور ان کے پاس اس کے متعلق معلومات نہ ملی ہو۔ مطلب اتنا کم وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارنے کے باوجود بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر چیز میں کمال حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بھی کوئی مشکل بات مطلب کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے اور آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ہر مسئلے سے متعلق معلومات موجود ہوتی۔ آگے ہے امام زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالمہ تھی۔ اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسائل پوچھتے تھے۔ حضرت
عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے قرآن، فرائض، حلال و حرام، فقہ، اسلامی شاعری، طب، عرب کی تاریخ اور نسب کے علم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ مطلب قرآن کے بارے میں کچھ جانا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ چیزوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو، حلال و حرام چیزوں کے بارے میں جاننا ہو، فقہ مطلب احکامات شریعت کی معلومات حاصل کرنی ہو، اسلامی شاعری ہو، طب، علم معالجے کا علم ہو یا عرب کی تاریخ کے بارے میں جاننا ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب چیزوں میں سب سے زیادہ علم رکھتی تھی، ان سب چیزوں کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والی تھی۔ آگے ہے اخلاق و عادات۔ اخلاقی حیثیت سے بھی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مرتبہ کی مالکہ تھی۔ وہ نہایت قانعہ تھی، مطلب ہر چیز پر راضی ہونے والی تھی، غیبت سے بہت نفرت کرتی تھی، تکبر سے بیزار تھی اور سب کو تکبر سے دور رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ وہ خودداری، ہمت، شجاعت، دلیری اور سخاوت کا عملی نمونہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ صحیح کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام ہوتے ہوتے سب ہیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کیا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فرمایا پہلے سے کیوں یاد نہ دلایا؟ دیکھیے بچے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سخاوت اور دریا دلی تھی کہ خود روزہ تھا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا آپ یاد ہی نہیں تھا۔ اس لیے تو جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحفتاً 1,00,000 درہم بھیجے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب اسی دن تقسیم کر دی اور اپنے لیے کچھ نہ چھوڑا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کی فکر میں اتنی مصروف رہتی کہ اپنا آپ یاد ہی نہیں رہتا ان کو۔ یہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دریا دلی کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی تو انہوں نے اپنے فرزند کو بلایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر میرا سلام کہنا اور عرض کرنا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں مطلب برابر میں دفن کرنے کی اجازت دے دے، اور یہ بھی کہنا کہ یہ صرف ایک گزارش ہے، اگر وہ منظور فرما لے تو عمر کی خوش نصیبی ہے اور اگر وہ منظور نہ کرے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں ہی دفن کر دینا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی مطلب فوقیت دی۔ بچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے میں دفن ہوئے تھے اور پھر اسی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دفن کر دیے گئے تھے۔ چونکہ یہ ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور دوسرے باپ تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا جھجک حجرے میں آتی تھی، اور دوسری بات کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ وفات ہونے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہاں پر دفنایا جائے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ اپنی خواہش سے دستبردار ہوئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خواہش کو اپنے اوپر ترجیح دی۔ آگے ہے وفات و تدفین۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر زمانہ خلافت تھا کہ رمضان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا سے رحلت فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جو کہ اس وقت مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ کے گورنر تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے اور مجھے جنت بقیع میں دفن کیا جائے، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ وفات ہونے کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور آپ کا جنازہ، نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا، اور آپ کی چونکہ یہ خواہش تھی کہ رات کے وقت آپ کو دفنایا جائے، کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حیادار اور تقویدار تھی، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرا جنازہ رات کے وقت لے جایا جائے تاکہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ والا سبق ختم ہوتا ہے۔ بچے آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں، اس کی مشکل الفاظ کی مشق کریں، اور ساتھ میں حقوق العباد کے سوالات جوابات بھی یاد کریں۔